بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نہم کا نظم ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نعت جو ہے وہ نظم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ ظفر علی خان ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل جس کی چاہت سے لبریز ہے یا بھرا ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دنیا کو اسلام کے نور سے منور کر دیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق بہترین نظام زندگی قائم کیا، جس پر چل کر دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن گئی۔ آپ کی بدولت یہ دنیا، یہ کائنات آباد ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مرکز و محور ہیں۔ اب میں نے اس کی جس طرح تشریح بتائی بیٹا، اسی طرح آپ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے، کہ دنیا جو ہے جس میں ہم بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کائنات تخلیق کی۔ شعر نمبر 2 ہے، ما سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہ نور دے جاودہ، اسرا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، وہ کسی نبی کو حاصل نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سید اولین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سید انبیاء ہیں۔ اللہ نے جس قدر غیب کی باتیں آپ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے نبی کے لیے بنائی، اتنی باتیں جو ہے وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ آپ نہ ہوتے تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا۔ گویا اللہ نے یہ جو تخلیق کی ہے کائنات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ یعنی اب اس میں آپ پہلے تو شعر کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و حرمت بخشی کہ جو لاچار تھے، غریب تھے، یتیم تھے، ضرورت مند تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ ٹھیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ رحیم و کریم ہے۔ آپ نہایت رحم دل تھے، آپ ہمیشہ ضرورت مندوں اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے۔ آپ مکہ اور مدینہ کے تاجدار ہیں۔ یہ یثرب و بطحا کا پہلا نام ہے نا، پہلے سٹارٹ میں یثرب اور بطحا کہا جاتا تھا، لیکن آج مکہ اور مدینہ کے نام سے انہیں منسوب کیا گیا ہے۔ آپ نے دو جہان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے سردار ہیں۔ آپ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل آپ کی ذات بنائی، یعنی جو حرمت، جو تقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ شعر نمبر 4، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نظیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال۔ اب آپ اسی طرح سٹارٹ کریں گے، نظم کا نام بھی حسب معمول لکھا جاتا ہے اور شاعر کا نام بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا وہ کسی نبی کو نہیں حاصل۔ آپ تمام انبیاء کی صف کے امام ہیں۔ آپ کی ذات و برکات ایسی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ سراپا رحمت ہیں۔ کفار نے آپ کو کتنی تکالیف پہنچائیں،
طائف والوں نے آپ سے بدسلوکی کی، آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ اپنی صفات میں تنہا ہیں، آپ دو جہانوں کے سردار بھی ہیں۔ یعنی کہ اس کی مثال کہ آپ رحمت دو عالم ہیں، پورے جہان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہیں، اس جیسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے پھوٹا جو سینہ شب تارست الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ تار شب تار الست سے، یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا، آپ کے آنے سے روشنی آئی، دین پھیلا، ہر طرف اجالا ہوا، اسلام کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ اس سے پہلے نور کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اس سے مراد کہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، نبی پاک کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، یعنی نبی پاک کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، یہی وہ اجالا تھا جو یوم الست میں دکھائی دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی میں پیدا نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا۔ شعر نمبر 6 ہے، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شناسا کا مطلب ہوتا ہے واقف، حقیقت جو ہوتا ہے وہ حقائق یعنی سچائی کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو سدرۃ المنتہا ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر جب جبرائیل پہنچے تو رک گئے۔ ان کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی ورنہ ان کے پر جل جاتے، مگر اللہ اپنے پیارے حبیب کو اس سے آگے کے رازوں سے بھی واقف کروا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر راز بتایا، وہ اس کے بعد اس دنیا کے ہر راز سے واقف ہیں۔ دراصل شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے یا جو فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو غرض یہاں پہ اس شعر میں جو ہے وہ واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کو اسی طرح دھیان سے لکھیں، اچھی طرح سے یاد کیا کریں۔ اگلا شعر ہے ہمارا کہ شعر سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی تخلیق کا جو مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتا۔ تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کو مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا وہ آپ کے لیے ہے۔ تمام وجوہات یا تمام جو وجوہ کی جو وجوہات ہیں یا پہلی وجہ جو ہے وہ آپ ہی کی ذات برکات ہے۔ دنیا میں جو دین آپ نے پھیلایا وہ کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے آئے، پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے آپ کا پیغام ہے، بلکہ آپ نے جو ہے وہ ساری دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا دین بتایا، لوگوں کو اللہ کی راہ پر کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی عمل پر پیرا ہو کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری اگر کامیابی ہے تو اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ امید ہے بیٹا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا اور کامیابی کی طرف آ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔